1400 साल पहले जो कानून था आज भी क्या है? जिना 1400 साल पहले हराम, आज भी क्या है? हराम। अज़म करो कभी जिना के करीब, बोलो ना। आज नौजवानों में, लड़के लड़कियों में जिना बहुत फैल रहा है, इसको बुरा समझना छोड़ दिया है। खुदा की कसम जहन्नम के अंगारे अपने लिए जमा कर रहे हो। जानी की अय्याशी पे कभी रश्क मत करो कि यार इतनी लड़कियों से ताल्लुकात, ये अपने लिए अजाब इकट्ठा कर रहा है। अगर जिना अल्लाह की नजर में बहुत बुरा अमल ना होता तो इस्लाम ने सूरह नूर में हुक्म ना दिया होता कि जो कंवारा मर्द जिना करे या कंवारी लड़की जिना करे, चौक पे खड़ा करके 100 कोड़े मारो। और शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत जिना करे तो हुकूमत को हुक्म दिया जा रहा है कि जमीन में गाड़ के पत्थरों से मार के हलाक कर दो। इससे पता चलता है ये छोटा जुर्म, किसी जुर्म की इतनी सख्त सजा है इस्लाम में कि पत्थरों से, अल्लाह ये भी कह सकता है गर्दन उड़ा दो। ना 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 ना, मैरिड होके जिना कर रहा है, ये हलाल मौजूद है, हराम की तरफ जा रहा है। तो अल्लाह ने क्या कहा? नबी ने उस मर्द को भी पत्थर, हालांकि नबी कितने रहम दिल थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पे सारे बड़े बड़े काफिरों को माफ कर दिया, जिन्होंने बड़ा जुल्म किया था, सबको माफ किया, जानी को माफ नहीं किया। क्यों? आपके पास माफी का ऑप्शन नहीं था। आपने फरमाया चोर का हाथ काटा, आपने फरमाया अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती मैं हाथ काटता। क्यों? ये ऑप्शनल नहीं है, इसमें मेरा इख्तियार नहीं है, ये किसका हुक्म है? खुदा, उसे माफ करने का हक नहीं दिया मुझे। तो हुकूमत को क्या अल्लाह ने हुक्म दिया? भाई जिना कोई करता है 100 कोड़े मारो, शादीशुदा मर्द या औरत जिना करता है पत्थरों से मार के हलाक करो। कितनी सख्त सजा है। तो आज से अज़म करो भाई जिना के कभी करीब। जिना का ऑल्टरनेट क्या है? निकाह है। यह भी अल्लाह नहीं बताया है। अब जब हम जिना को हराम कहते हैं, लोग कहते हैं जबरदस्त बात की। जब हम कहते हैं अल्लाह ही ने जिसने जिना को हराम किया उसने 4 की इजाजत भी दी है, यार ये मौलवी साहब क्या बातें लेके बैठ गए यार आप, क्या हमारे घरों में फसाद डाल रहे हो? तो मैं थोड़ी डाल रहा हूं भाई, अगर अल्लाह ने डाला है तो बाज अल्लाह, अल्लाह और अल्लाह थोड़ी फसाद डाल रहा है। अल्लाह कह रहा है जिना को रोको। जब निकाह होंगे तो औरतें बगैर निकाह के जब होंगी नहीं तो वो ना पैसों की लालच में आएंगी, ना वो अपनी इफ्फत की हिफाजत के लिए जिना की तरफ जाएंगी। तवाइफों को तौबा करवाई जाती है, उनके खर्चे भी होते हैं। तो ओ भाई उसका ऑल्टरनेट क्या है? तो मर्द जब तक नहीं करेंगे, निकाह को प्रोमोट नहीं करेंगे, जल्द निकाह और ज्यादा निकाह जब तक ही नहीं होगा, जिना खत्म नहीं होगा सोसाइटी से। समझते हो कि नहीं समझते? नहीं समझो कोई बात नहीं, मरोगे तो आपके अच्छों को भी समझ में आ जाएगा। हाँ, फिर रो ना बैठ के। बहरहाल आपको जिना के करीब जाने की इजाजत नहीं। 1400 साल पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं। यूरोप में 100 साल पहले बुरा था ये अमल, उन्होंने अब लीगल कर दिया इसको। यार म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर वो कर रहा है तो क्या इसमें हर्ज है? क्योंकि वो खुदाई कानून के पाबंद नहीं है, उनकी असेंबलियों में कानून बनते हैं। हम भी असेंबली को देखते हैं, लेकिन पहले किसको देखते हैं? बोलो ना, अल्लाह। अल्लाह ने हराम कर दिया। अच्छा, जब निकाह को इस्लाम ने प्रमोट किया है तो निकाह को बचाने की भी कोशिशें की हैं। उसके लिए पहला कानून अल्लाह ने बनाया, तलाक का हक मर्द को दिया, औरत को नहीं दिया। औरत जल्दबाज होती है। हमारी अदालतों ने तलाक का हक किसको दे दिया? औरत को भी। आज कोर्ट में औरत जाए 2 मिनट में उसको खुला की डिग्री मिलती है, बेले शौहर सही हो गलत हो इसकी बहस नहीं है। तो जज को मैं कहता हूं आप अपनी बीवी को तलाक दे सकते हो, दूसरे की बीवियों को आप तलाक, बोलो ना, नहीं दे सकते। गवर्नमेंट यार हमारी बीवियों पे कब्जा करके बैठ गई है, कोई इंसानियत है यार? ये हकीकत बता रहा हूं। अभी तो शुक्र करो आपकी बीवियां गई नहीं है। आपकी बेगम गई कोर्ट में, उसने कह दिया कि मुझे इसके साथ नहीं रहना। कोर्ट पूछेगी क्या खराबी है? कोई खराबी नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं आ रहा, मुझे वसीम पसंद है बस। मैं आपको बताऊं पाकिस्तान का लॉ है रिटर्न में कि औरत को वसीम पसंद है, सत्तार से खुला दे रही है, कोर्ट उसको खुला देगी, नहीं देगी जज अंदर हो जाएगा। तो ये कानून शरीयत के मुताबिक है, शरीयत के खिलाफ है। इसलिए जो दीनदार औरत है कोर्ट से खुला लेने के बाद उलमा से राब्ता करेगी कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में यह खुला हुआ है या नहीं हुआ। जो बेदीन है वो राब्ता नहीं करेगी। नहीं आई बात समझ में? अच्छा, इस्लाम ने निकाह को रोकने के लिए कहा कि 3 तलाकों से निकाह खत्म हो जाता है, इसलिए 3 तलाकें देने पर पाबंदी लगाती कि इकट्ठी 3 तलाकें मत दो। अब जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा वो तलाक देने से पहले बेगम जो है ना वो मुफ्तियों से पूछेगा कि क्या शरी तरीका है देने का। जो खुदाई कानून का पाबंद नहीं है वो धाड़ धाड़ क्या करेगा? आज एक बंदा आया 3 तलाकें गुस्से में लिख के स्टैम्प पेपर पे, फिर कह रहा है यार मैं गुस्से में था। अबे तू लिख के दे रहा है पूरी तमीज से, पूरे पूरे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ पूरे पूरे जुमले तूने बनाए हुए हैं, गुस्से में था यार। फजूल के शराबी शराब पी के गुस्से में तलाक देता है और कहता है मैं तो नशे में था। अगर तो तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था तो मां को तलाक क्यों नहीं दे दी, बहन को क्यों नहीं दे दी?
کبھی بھی شراب میں ایسا نہیں ہوا کہ دوست کو طلاق دے رہا ہو کہ میرا دماغ کام نہیں, بیوی کو ہی دے رہا ہوتا ہے, اس کا مطلب تیرا دماغ کیا ہے, کام کر رہا ہے. اسلام میں نشہ عذر نہیں ہے, سمجھ لو. نشے میں آپ دیکھو, یورپ میں نشے میں آپ نے بندہ مار دیا نا, کوئی آپ پہ تھوڑی بہت پینلٹی ولنٹی ہوگی کہ یار ایکسکیوز کر لیں, آپ نشے میں تھے, دانت بھی توڑ دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام میں آپ نے نشے میں بندہ مار دیا, آپ کو سولی پہ لٹکنا پڑے گا. اسلام کہے گا آپ نے نشہ کیا کیوں, ایسا کام کیا کیوں. تو نشے جب آپ نے خود کیا تو طلاق بھی ہوتی ہے اس میں, اور مار دیا تو بندہ کا قصاص بھی لیا جاتا ہے. اسلام میں نشہ عیب نہیں. ہاں کوئی دوسرے نے نشہ زبردستی کرا دیا وہ پھر عذر ہے. تو اب سمجھو بات کو. تو 1400 سال پہلے بھی اللہ نے نکاح جوڑنے کا طریقہ بتایا تھا, آج بھی کیا ہے, وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگا. آپ نے اس پہ قائم, بولو نا, رہنا. ایک اور چیز ہماری سوسائٹی میں ہومو سیکسولیٹی کو بڑا فروغ دیا جا رہا ہے. اسلام میں یہ عمل 1400 سال پہلے بھی حرام تھا, آج بھی کیا ہے, حرام. گوروں کے ہاں پہلے لیگل تھا, انلیگل تھا, اب کیا ہو گیا ہے, لیگل ہو گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یار کوئی بات نہیں, جب وسیم اور ستار آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے ان کا. وسیم جانے, وہی کوئی وسیم بیٹھا ہو تو معذرت کے ساتھ, انگریزوں کے وسیم کی بات کر رہا ہوں, یہاں کی میں بات ہی نہیں کر رہا. میں نے لوگوں سے کہا تھا یہ قانون ہمارے سوسائٹی میں آ رہا ہے اور اس کے سائیڈ افیکٹ آنا شروع ہوں گے, اور شکر کرو تم, میں نے لوگوں سے کہا اپنے بچوں کو قرآن پہ لے کر آؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گے. اب قرآن پہ چلنا پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے, ورنہ تمہاری سوسائٹی تباہ ہو جائے گی. ورنہ تمہارا بچہ بڑا ہوگا, وہ کہے گا ابو میں نے شادی کرنی ہے, میرے لیے میل بہو تلاش کرو. گوروں میں ہو رہا ہے ایسے, حقیقت بتا رہا ہوں, میل بہویں آ رہی ہیں, کنفیوز ہے کہ یہ کمبخت میری داماد ہے یا میری بہو ہے یہ, اور یہ آپ مذاق سمجھ رہے ہو, ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے. میرے پاس فون آیا ہے, میرا بیٹا کہہ رہا ہے میں اللہ معاف فرمائی, یہ باتیں کرتے ہوئے بھی برا لگ رہا ہے مجھے. تو بھائی اپنا اسلام سے رشتہ اگر نہیں جوڑ کے رکھا نا, آپ کا سارا سیٹ اپ کی ایسی کی, گوروں کے پاس اسلام نہیں ہے تو بکھر گئے بیچارے وہ. تو آپ اسلام کی قدر کرو. تو اسلام میں یہ ہومو سیکسولیٹی پہلے بھی حرام تھی, آج بھی کیا ہے, حرام ہے. یہ کبھی بھی لیگل نہیں ہو سکتی. لوط علیہ السلام کی پوری قوم کو اٹھا کے اللہ نے پٹک دیا. اسلام میں شراب پہلے بھی حرام تھی, نشہ پہلے بھی حرام تھا, چرس ہیروئن پہلے بھی حرام تھی, آج بھی کیا ہے, حرام ہے. عزم کرو کبھی بھی نشے کے قریب مت جائیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے ڈپریشن میں پھر کیا کریں, ٹینشنیں اتنی ہیں, پیٹرول مہنگا, یہ مہنگا. تو بھائی نشے سے ڈپریشن ختم نہیں ہوتی, نشے سے ڈپریشن بڑھتی ہے, وقتی ختم ہو جاتی ہے. بلکہ ایک ٹینشن اور کہ اب یہ مہنگی نہیں ہو گئی, اب وہ لت پڑ گئی اس کی. اب جس کو شراب پینے والے کو نہ ملے اس کا دماغ ہی نہیں کام کر رہا ہوتا. تو کبھی شراب کے قریب, بولو نا, نہیں جانا. یہ اللہ میاں نے کیا کیا ہے, حرام قرار دیا ہے. پھر میرے بھائی اللہ کا ایک اور حکم ہے جو 1400 سال پہلے بھی تھا, آج بھی ہے, قیامت تک, کیونکہ اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہو سکتا. آپ کو بوڑھے والدین کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے. انگریز لوگ پہلے یہ کام کیا کرتے تھے, اب انہوں نے سائنسی ترقی کر لی ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں بوڑھوں کو ہم گھر میں رکھیں گے, اس سے کووڈ پھیلنے کا خطرہ ہے. جب وہ کھانستے ہیں تو جرمز پھیلتے ہیں, پھر لائف کو انجوائے نہیں کرنے دیتے. ہمارے ابا کہاں انجوائے کرنے دیتے ہیں, آپ کو پتا ہے نا, کہاں سے آ رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, سارا دن ابا کے یہ سوال ہوتے ہیں. انجوائے کرے گا آدمی, کہاں سے آ رہا ہے, کدھر کو, ابا اتنا تو پوچھتے ہیں نا. ہاں وہ پھر شادی کے بعد بیویاں پوچھتی ہیں کہ کدھر سے آ رہا ہے, پھر سالے پوچھتے ہیں. انگریزوں کے یہاں سالے ہوتے ہی نہیں ہیں, گرل فرینڈ کا تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے نا, تو سالے لیس قوم ہے وہ. اب آپ سوچو جس کے 2 سالے ہوں ٹینشن میں ہو, جس کی 4 شادیاں اور ہول سیل کے حساب سے سالے ہوں, پھر بھی آگے بیان کر رہا ہے. یہ حوصلہ اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے, یہ انگریزوں کو نہیں ہے. تو خیر, اچھا میں جو بات جلدی سے کمپلیٹ کروں, کھانا بھی لگ رہا ہے, دیر بھی ہو رہی ہے. تو آپ نے ابا کو گھر میں رکھنا ہے, اماں کو گھر میں, یہ آپشنل نہیں ہے. اگر کل گورنمنٹ قانون بنا دیتی ہے کہ اولڈ ہاؤس ہم نے بنا لیے, ابا کو وہاں جمع کرا سکتے ہو, ہمارے لیے پھر بھی جمع کرانا جائز نہیں. حدیث میں آتا ہے جس کو بوڑھے والدین ملے اور خدمت کر کے جنت واجب نہ کر لی, اس پہ اللہ کی لعنت ہو. کیا مطلب, بہترین آپشن جنت کا اس نے اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیا. انگریز کیوں بوڑھے والدین کو نہیں رکھتا, وہ جنت کو مانتا ہی نہیں ہے. کہہ رہا ہے یار لائف کو انجوائے کرو یار, یہ بڈھا بہت عجیب حالات ہیں وہاں کے. اب میں زیادہ نہیں بیان کرتا, وہ ویزے پہ پابندی نہ لگا دیں کہیں میرے. تو ایک دفعہ لگا دی تھی, بڑی مشکل سے ہٹوائی ہے. تو مسئلہ ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ, ایک رخ آپ دیکھ رہے ہو, دوسرا نہیں دیکھ رہے تصویر کا. وہ تھینک یو بہت زبردست کرتے ہیں, بہت اچھے اخلاق وخلاق ہیں, میں مانتا ہوں. ہمارے یہاں اخلاق وخلاق نہیں ہے, ہمارے یہاں جو بدتمیزی ہے نا پتہ چل جاتا ہے آنے کے بعد. پھر بھی یار ہم نے بوڑھے والدین کو کیا کرتے ہیں, گھر میں رکھتے ہیں. تو گھر میں ہی رکھنا ہے آپ نے, ان کے قدموں میں جنت
تلاش کرنی ہے. یہ آپشنل نہیں ہے, یہ لازمی ہے, یہ کرنا ہے آپ نے. اور اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ کی, یہ تو مخلوق کے حقوق تھے, اللہ کی عبادت میں 5 ٹائم مسجد میں جماعت سے نماز بولو نا پڑھنی ہے. انگریز نہیں پڑھتا, وہ اس کو کامیابی سمجھتا ہی نہیں ہے, کہتے اس کا کامیابی سے پیسے تو, ہاں اگر فجر کی نماز میں $20 مل رہے ہو تو شاید پھر وہ کہیں یار جو بے روزگار ہے وہ آ جائیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, تو آج سے عزم کریں 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھیں گے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ انگریز کہتا ہے عورت پردہ کرے نہ کرے اس کا ذاتی معاملہ ہے, یہ کلچر کا حصہ ہے, کچھ برقع پہنتی ہے کچھ نہیں پہنتی. اللہ کہتا ہے کلچر کا حصہ نہیں ہے, عورت کو اپنی زینت چھپانی پڑے گی ہر نامحرم سے. انگریزوں کے ہاں نامحرم اور محرم کا کوئی کانسیپٹ بولو نہیں, اسلام میں ہے یہ محرم ہے یہ نامحرم ہے. وہ کہتے ہیں یار کیا ٹینشن میں ڈالا ہے محرم نامحرم, اسلام نے آپ کو ٹینشن میں ڈالا ہے کہ لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن وآبائہن وابنائہن. اللہ کہتے ہیں اپنے شوہر کے سامنے آ سکتی ہے, باپ کے سامنے آ سکتی ہے, بھائی کے سامنے آ سکتی ہے, اور اپنے بہن کے بیٹوں کے سامنے, بھائی کے بیٹوں کے سامنے, چچا کے سامنے, سسر کے سامنے. اس کے علاوہ سب کیا ہے بولو نا نامحرم. کزن کیا ہے, پردہ کرنا پڑے گا کزن سے, بھابھی کو دیور سے پردہ کرنا پڑے گا, ممانی کو اپنے شوہر کے بھتیجوں سے پردہ, بھانجوں سے پردہ کرنا پڑے گا. تو جب شادی ہوتی ہے تو ایسا لمبا چوڑا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بیگم سے شادی ہوئی, اس کی بہنوں سے بھی پردہ ختم, اس کی مامی آپ کی مامی بن گئی, اس کی خالہ آپ کی, ہے وہ پوری کائنات تھوڑی آپ کی ہو گئی ہے یار, اتنا مہر تھوڑی دیا تم نے بھائی. آپ کی بیگم آپ کی ہے, اس کی اماں آپ کی اماں بن گئی, اس کے ابا آپ کے ابا بن گئے, باقی سارے ویسے ہی ہیں جیسے پہلے. جس سے بھی زندگی میں کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے, ساس سے کبھی بھی نہیں نکاح ہو سکتا, چاہے بیوی کو طلاق بھی ہو جائے پھر بھی نہیں ہو سکتا. سوتیلی بیٹی سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا, وہ محرم ہے. اس کے علاوہ کیا ہے, سارے نامحرم ہے, ان سے عورت کو پردہ بولو کرنا پڑے گا. اگر اللہ کو مانتے, نہیں مانتی تو جو مرضی کرو بھائی. تو یہ بہت سارے شریعت کے احکام ہیں, اور بھی بہت سارے ہیں, اب میں بیان کروں گا. تو ایک حکم یہ بھی ہے کہ بھوک لگے تو کھانا کھا لو, یہ والا حکم رہ جائے گا پھر, صحیح ہے نا. تو اس لیے میں دعا کرتا ہوں, یہ جو حافظ صاحب جنہوں نے قرآن پڑھا, ان کا نام کیا ہے, ذاکر حسین صاحب. ایک تو اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا قبول فرمائے, قرآن کا ختم ہونا بڑی اللہ کی نعمت ہے. جن لوگوں نے سنا, اللہ ان کا سننا قبول فرمائے. بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے کہ اللہ کا کلام کھڑے ہو کے سننا. اور دیکھو اللہ نے اپنا کلام نازل کیا نا, تو اللہ کے ذمے تھا کہ اس کا اللہ کا کلام ہونا ثابت کرے. اتنی عزت اللہ نے اس کلام کو دلوائی ہے کہ اس ایسی کسی کتاب کو ایسی پوری دنیا میں اس کا 10واں حصہ بھی عزت نہیں ملی ہے. پوری دنیا میں سمجھ کے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب, بغیر سمجھے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب, باوضو پڑھی جانے والی کتاب, کھڑے ہو کے پڑھی جانے والی کتاب, کھڑے ہو کے سنی جانے والی کتاب, سب سے زیادہ عمل اس کتاب پہ کیا جاتا ہے. سب سے زیادہ خوبصورت آوازوں میں مختلف لہجوں میں پڑھنے والے اسی کتاب کے ملیں گے. حرم میں دیکھو لاکھوں لوگ امام حرم کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں. ایسا پروٹوکول کسی فزکس کیمسٹری کی کتاب کو یا کسی دوسری آسمانی مذہب کو ملا؟ کسی کو نہیں ملا. درس قرآن کی سب سے زیادہ محفلیں اسی کی ہوتی ہیں, زبانی سب سے زیادہ اسی کو یاد کیا جاتا ہے, اور اس کا ایک ایک حرف 1400 سال سے ایسا محفوظ ہے کہ اگر میں نے کل تراویح پڑھا رہا تھا نا, میں نے ایک لفظ پڑھا کہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا, میں رکوع میں چلا گیا, ثم لننسفنہ فی الیم نسفا پڑھا میں نے, نسفا کو کیا پڑھ لیا, نسف. اگلے دن قاری صاحب نے کہا بھائی آیت دوبارہ ریپیٹ کر لینا, نسفا نہیں ہے نسفا ہے. ہم نے دوبارہ ریپیٹ کری, ہمارے باپ کو بھی ریپیٹ کرنی تھی دوبارہ. یار دنیا میں کوئی ایسا ہے کہ ایک زبر زیر پیش کو ایسا 1400 سال سے محفوظ کیا جا رہا ہو؟ دوسرے کوئی ہوتے مذہب, یار چلو نسفا ترجمے میں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا نا, چلو یار چل, نہیں جانے دیں گے بھائی آپ کو. نسفا ہے تو نسفا ہے, نسفا نہیں ہو سکتا. وہ نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. یہ ایک مستقل ٹاپک ہے قرآن کی کیسے. اللہ نے کہا کہ میرا کلام ہے نا, تو اب کوئی نبی تو آئے گا نہیں, کوئی کتاب آئے گی نہیں. اگر یہی تحریف ہو گئی نا تو پھر مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ لوگ کہیں گے وہ مولوی کہتے ہیں ٹانگیں چوڑی کرو, وہ کہتے ہیں ٹانگیں پتلی کرو, وہ کہتے ہیں ہاتھ ادھر باندھو, وہ کہتے ہیں ادھر باندھو. لوگ کہیں گے یار یہ ان کے پھڈے نہیں ختم ہو رہے, ہم مذہب چھوڑ رہے ہیں. اللہ نے کہا یہ میری کتاب ہے, کسی کا باپ بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. یہ اصل ہے, اور یہ قیامت تک رہے گی. ایسی حفاظت کر کے دکھا دی تاکہ اس پہ انگلی نہ اٹھے. تو جس فرقے کا بھی مولوی ہوگا نسفا کو نسفا ہی پڑھ رہا ہوگا, نسفا کو نسفا پڑھ رہا ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟
چاہے جتنی مرضی ٹانگیں چوڑی کرے پتلی کرے زور سے آمین کہ آہستہ میں، قرآن کیا کرے گا؟ وہ نہیں تبدیل کر سکتا. اللہ نے کہا تاکہ اس میں چینجنگ ہوگی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. اس میں اللہ نے بھی بتا دیا کہ ٹانگیں ایسی کرو ایسی کرو، یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. پڑھ تو لو نا نماز کسی بھی طریقے سے. تو اس لیے میرے بھائی زنا سے دور رہنا ہے، نشے سے دور رہنا ہے، جو آج کل کی اخلاقی برائیاں ہیں، نماز پابندی سے پڑھنی ہے. اور زنا سے دور رہنے کا مطلب اپنی آنکھوں کی حفاظت. جب بد نظری ہوتی ہے آج سے یہ عزم کرو، رمضان میں جتنے لڑکیوں کے نمبر وسیم اور غفار کے نام سے سیو کیے ہوئے سارے کیا کر دو، ایک ڈیلیٹ کرنے سے پہلے ایک کام کر لو. یہ آپشن صرف میں دوں گا آپ کو. یہ عام طور پر مولانا حضرات کہیں گے ڈیلیٹ کر دو، ہم کہیں گے نہیں، پیغام بھیج دو کہ میرا ارادہ شادی کرنے کا ہے، اگر آپ راضی ہیں تو میں ابا کو لے کے آ رہا ہوں. شریف لوگ ابا کو ہی لے کے جاتے ہیں. اچھا 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 وہ مجھ سے بھی بڑی شکایت ہے ان کو. اچھا مفتی صاحب معذرت کے ساتھ آپ سے مجھے بہت شدید قسم کی شکایت ہے، وہ یہ کہ آپ ہمیشہ مردوں کی دوسری تیسری چوتھی شادی کی ترغیب دیتے ہیں، مگر جتنی ترغیب اور زور شادیوں پر دیتے ہیں اتنا زور دوسری تیسری بیویوں کے حقوق پر نہیں دیتے، جس کی وجہ سے مرد شادیاں تو کر رہے ہیں مگر چھپ کے اور بہت ساری زیادتیوں کے ساتھ. بیوی اور طلاق یافتہ کی مجبوری ہوتی ہے وہ کر لیتی ہے. اچھا بیوہ اور طلاق یافتہ کی مجبوری ہوتی ہے وہ کر لیتی ہے مگر ساری زندگی ایک عذاب میں گزارتی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ نہ ادھر کی رہتی ہے نہ ادھر کی رہتی ہے، زیادتیوں کی لپیٹ میں آ جاتی ہے. ساتھ نہیں رکھتے یا رہتے ہیں تو دوسری بیوی کے ساتھ. رمضان عید بقرعید جیسے موقعوں پر بھی ساتھ نہیں ہوتے. سوشل اسٹیٹس نہیں دیتے، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے دور رکھتے ہیں. گھر کی مکمل ذمہ داری عورت پر ہوتی ہے. اگر عورت کے پہلے شوہر سے بچے ہیں تو ان کی مکان رہائشی ذمہ داری بھی عورت اٹھاتی ہے. رات کو اکیلی رہتی ہے، بیماری میں اکیلی ہوتی ہے، روتی رہتی ہے. اچھا کسی سے دل کا حال کہے تو غیبت کہلاتی ہے، ورنہ چپ رہے تو ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے. میں اس سے زیادہ جانتا ہوں، یہ کچھ بھی نہیں ہے ان خاتون کے ساتھ، وہ میں ابھی آتا ہوں اس کی طرف. یتیم بچوں کی مرد کی طرف سے سرپرستی سے محروم رہتی ہے، زمانے کے تانے سنتی ہے، اس کی موت. دیکھیں یہ جتنی باتیں لکھی ہیں میں اس سے زیادہ خواتین کے ظلم کی داستانیں بیان کر چکا ہوں جنہوں نے دوسری شادی کر کے عورت کو لٹکا دی. آج میرا بیان اسی پہ ہوا ہے کہ یہ جو چھپن چھپائی والے کیس ہے نا، بیگم سے چھپ کے شادی کی کسی عورت سے، چند دن میں جب دماغ سے ایک بھوت اتر گیا تو اس کو لٹکا کے چھوڑ دیا. آج ہی میرا بیان اس کے خلاف ہوا ہے، ابھی میں وہیں سے بیان کر کے آ رہا ہوں نا اسی کے خلاف. تو یہ جن خاتون نے خط لکھا ہے میں مانتا ہوں ایسی بہت ساری خواتین ہیں، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ میں دوسری کی ترغیب دینا چھوڑ دوں. دیکھو ایک بیوی پر بھی تو بہت ظلم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہماری سوسائٹی میں. کتنے مرد ہیں جنہوں نے ایک شادی کی اور الٹا یعنی بیوی کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس میں یہ کہنا شروع کر دیں کہ نکاح نہ کرو. اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے. تو اسلام نے بھی وجہ اس کی ہے کہ اگر ہم مردوں کو یہ کہیں کہ نکاح نہیں کرنا ہے تو عورت کا اور زیادہ بیڑا غرق ہوگا، سوسائٹی میں زنا پھیلے گا. تو دوسری تیسری شادی کا اگر ہم لوگوں کو روکنا شروع کر دیں نا تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری بیوہ طلاق یافتہ کنواری جن کی عمریں نکل رہی ہیں ان کی شادی کے چانسز ختم، ناممکن ہے، وہ زنا کی طرف جائیں گی، کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے. ابھی ایک کیس میرے سامنے آیا ہے چند دن پہلے کہ 30 سال کی لڑکی بیوہ ہوئی ہے، 3 اس کے بچے ہیں بچیاں ہیں، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے. لوگ زکاتیں دے رہے ہیں اس کو جا کے. بھائی اس کے دیور سے بولو یار تو یتیم بچے تمہاری بچیاں تمہاری بھتیجی ہیں، ان کے باپ بن جاؤ تم. کوئی نہیں ایسا. تو اس کا تو میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ مرد جب دوسری شادی کرے حقوق پورے کرے. اور یہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ ان خفتم اللہ تعدلوا، عدل کا پہلے سوچنا ہے، عدل نہیں کرو گے تو تمہارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. اور نبی نے فرمایا جس نے 2 شادیاں کی اور حقوق پورے نہ کیے قیامت کے دن آدھا دھڑ فالج زدہ ہوگا، اس کا یہ عذاب اللہ اس کو دے گا. تو یہ بالکل ایک المیہ ہے، لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے کہ نکاح کی ترغیب دینا بند کر دی جائے. ترغیب بھی چلے گی اور ساتھ ساتھ وعید بھی چلے گی کہ کرنا بھی ہے اور حقوق ادا کر کے کرنا ہے. تو مرد کو چاہیے جب دوسری کی ہے تو دوسری کے بالکل وہی حقوق ہے جو کس کے ہیں، پہلی کے، اور پہلی کے بالکل وہی حقوق ہے جو ادھر ادھر لڑکنا نہیں ہے آپ نے، تو کرنا پراپر طریقے سے ہی ہے. تو اس میں جو جس بہن نے بھی خط لکھا ہے میں اس پہ بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں. لیکن میرے جو بیان یوٹیوب پہ آتے ہیں نا، ایک تو میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پہ آتے ہیں، وہ پورے 1.5 گھنٹے کے بیان ہوتے ہیں جس میں شادی کی بات بھی ہوتی ہے، حقوق کی بات بھی ہوتی ہے. لیکن جو دوسرے چینل میرے بیانات چلا رہے ہیں وہ شارٹ کلپ چلاتے ہیں، وہ چٹکلے والی چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ویورز چاہیے، پیسہ کمانا ہے ایڈورٹائز کے ذریعے. وہ کہتے ہیں کہ یار جو مزیدار قسم کا کلپ چلے گا نا سوسائٹی میں اس پہ ویسے ہی تھمبنیل لگا کے وہ پھر پوری بات نہیں کر رہے ہوتے. میں ایک مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. میں نے ایک دفعہ بیان کیا کہ بھائی جو
नौजवान लड़के हैं ना, उनकी जल्दी शादी होनी चाहिए। बहुत सारे नौजवानों ने क्या किया, अब्बा को जाके तंग करना शुरू कर दिया। हम 15 साल के हो गए, हम 18 साल के हो गए, हम 19 साल के हो गए, बाले हो, हमारी शादी करो शादी करो। अब्बा आए उनके मेरे पास के, यार अभी कुछ कमाता नहीं है, मैंने इसको पाल पोस के बड़ा किया, अब इसके बीवी बच्चों को भी मैं ही पालूंगा। मैंने कहा हजरत मेरा 1 घंटे का बयान अगर इस पर हुआ है ना कि नौजवान जल्दी शादी करें, तो 2 घंटे का इस पर हुआ है कि अपने खर्चे पे करें। आई बात समझ में? 2 घंटे का इस पर हुआ है कि करें कि इसके खर्चे पे, कमा के अपने खर्चे पे करें, अब्बा के खर्चे पे नहीं। मैंने कहा हुआ यह है कि मेरा 1 घंटे का बयान इस पर हुआ था कि 4 शादियां करें, 1.5 घंटे का इस पर हुआ था कि हुकूक भी पूरे करें। हुआ ये, एक लतीफा सुनाऊं फिर ये समझ में आएगा, एक लतीफे से ये समझ में आएगा। एक दफा ना एक गवर्नमेंट के एक प्रोजेक्ट दिया, एक साहब गए, उसने देखा 2 बंदे काम कर रहे हैं, एक गड़ा खोद रहा है, जो मिट्टी बाहर निकलती है ना, दूसरा वो मिट्टी उस गड़े में डाल के उस गड़े को क्या कर रहा है, बोलो बंद कर। ये हैरान हो गया, यार खोदते क्यों जब वापस बंद करना है। इसने पूछा मसला क्या है। उसने कहा भाई गवर्नमेंट ने 3 आदमियों को प्रोजेक्ट दिया था दरख्त लगाने का, मेरा काम था गड़ा खोदना, दूसरे का काम था उसमें दरख्त रखना पौधा, तीसरे का काम था मिट्टी डालना। वो दूसरा छुट्टी पे गया हुआ है, तो हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। दूसरा कहां गया हुआ है, छुट्टी पे, वो इत्तेफाक से उसकी तबीयत सही नहीं, तो हमने कहा अपन हम तो गड़ा खोद का और मिट्टी डालने वाला काम तो पूरा करें ना, दरख्त वो लगाता रहेगा। तो मैंने कहा मसला ये है कि जब मेरा 4 शादियों में बयान हुआ था तो ये साहब मौजूद थे, जब हुकूक पर बयान हुआ तो ये छुट्टी पर थे उस दिन। मैंने जब ये बयान किया था कि नौजवान जल्दी शादी करें, उस वक्त ये नौजवान मौजूद था। मेरा जब ये बयान हुआ था कि अपने खर्चे पे करें, तो ये कहां था, ये छुट्टी पर था। तो भाई इस्लाम के हुक्म को जब लेना होगा तो पूरा लेना होगा, आधा लेने की आपको इजाजत नहीं है। पूरा प्रॉपर हुक्म लेंगे तो फिर होगा, नहीं तो आधा वाला नहीं होता। कि अब्बा को थोड़ी, अब्बा ने अपनी कर ली, तू बड़ा कर दिया तुझे खिला पिला के, अब तेरे, और फिर मेरा बयान सुन के बच्चे भी स्पीड से पैदा होंगे। फिर आपके अब्बा कहेगा यार मैं अपनी स्पीड को भी मैं उसका भी जिम्मेदार मैं हूं, तेरी स्पीड भी किसके कंधों पे आ रही है, उसका भी मैं। अब्बा कर दे तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर बच्चा समझदार है, पढ़ाई में है, तो अब्बा कर दे तो बहुत अच्छी बात है, सवाब, लेकिन जिम्मेदार नहीं है वो। तो ये जो हमारी बहन ने अपनी शिकायत पेश की है बिल्कुल सही है, ऐसी बहुत सारी खवातीन हम इससे गाफिल नहीं है, और बयान में मैं इसका तस्करा भी करता रहता हूं। अच्छा वो मैं बात मुकम्मल कर दूं कि जो मोबाइलों में नंबर है ना, उनको पैगाम भेज दो, निकाह करना है तो मैं अब्बा को ला रहा हूं, अब्बा आप जाएंगे नहीं, मैं बता दूं आपको, खुद चले जाएं, आपके अब्बा से मिलने आ रहा हूं, ये कह दें आप। तो करना है तो ठीक है, नहीं तो आज से मेरा आपसे ताल्लुक क्या है, खत्म। अल्लाह मियां ने 2 ही रास्ते रखे हैं, या तो बीवी बनाओ फौरन। अच्छा बीवी में ऐसा नहीं, लोग कहते हैं असल में एक्चुअली 1 साल से मेरी गपशप है, मैं इसको समझना चाह रहा हूं, अगर मुझे समझ में आ गई तो मैं शादी कर लूंगा। ये हराम है। समझ में आ रही है बात? समझने के लिए गप्पे लगाना, एक नजर देखने की इजाजत दी है शरीयत ने, गप्पे लगाए जा रहा है और इतने ताल्लुकात डेटे मार रहे हैं। गोरों ने यही किया ना, गोरों ने यही किया कि यार हम अंडरस्टैंडिंग के बगैर कैसे शादी कर लें। फिर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पहले 1 साल टाइम था उसका, फिर 2 साल, फिर 10 साल, फिर अब ये हुआ कि बच्चे पहले पैदा हो रहे हैं, शादी बाद में हो रही। बच्चे अब्बा अम्मा की शादी में तंबू लगा रहे होते हैं वहां पे। तो मेरे भाई जो निकाह के बाद की लाइफ है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, निकाह से पहले वाली बिल्कुल डिफरेंट होती है। शरीयत ने इजाजत दी, एक नजर देख लो, पसंद नहीं आई तो मत करो, पसंद आ गई है तो निकाह करो। इसके अलावा आपके पास औरत तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। कुरान ने बड़ी सख्त धमकी दी है, फमन इब्तगा वराअ ज़ालिक, अल्लाह कहते हैं इस बाउंड्री को जो क्रॉस करेगा ना, फउलाइका हुमुल आदून, उन्होंने मेरी हुदूद को क्रॉस किया है, मेरी बाउंड्री को क्रॉस किया, मैं इंतकाम लूंगा उनसे, इन्नल्लाह अज़ीज़ुन ज़ुंतिक़ाम, इंतकाम लूंगा। तो जो है आपके पास अब तक मोबाइलों में नंबर है, निकाह कर लें, या उसको अगर वो कहना एक्चुअली मेरे घर वाले, जब घर वाले मान जाएंगे तो राब्ता कर लेना, एक मिस कॉल दे देना, मैं समझ जाऊंगा घर वाले मान गए। उसके अलावा मुझसे राब्ता तो जितने गफ्फार वसीम के नाम से सेव किए उड़ा दें साले, क्योंकि मुझे पता है इतने नेक आप भी नहीं है ठीक है ना। तो ये लोगों ने ऐसे ही किए हुए होते हैं, तो ये सारे उड़ा दें। जो सच्ची मुच्ची का गफ्फार है उसको रहने दें, आप सच्ची मुच्ची के सत्तार को रहने दें, सच्ची मुच्ची के सलीम को भी रहने दें, झूठी मूठी के सारे क्या कर दें, निकाल दें। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लें।